علامہ اقبال کا ایک معروف شعر ہے، اس حوالے سے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کا یہ پتہ چلانا کہ اللہ کی رضا کیا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ کا بندے سے اس کی رضا پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعر ایسا ہے کہ یہ جب سے علامہ مرحوم نے کہا ہے میرا خیال ہے ہمیشہ پہلی ہی رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ صحیح۔ اکثریت خودی کو تکبر کے معنی میں لیتی ہے کہ اکڑ جاؤ یہ خودی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خودی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے سامنے مت جھکو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہمیشہ تمہاری گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکے، غیر اللہ کے سامنے کبھی نہ جھکو، یہ خودی ہے۔ یہ خودی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی نہ جھکو۔ صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ اب جب بندہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، چونکہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت۔ بے شک۔ اللہ کی اطاعت کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اگلی بات آ جاتی ہے۔ بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ بالکل صحیح، یہ آخری درجہ ہے انعام کا۔ بالکل ٹھیک۔ کسی کو زمین دے دی، جاگیر دے دی، ریاست دے دی، حکمران بنا دیا کسی جگہ کا، اپنا نائب بنا لیا، اپنی مجلس میں بٹھا لیا، وزیر بنا دیا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو بندے سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا۔ بالکل صحیح۔ اور وہ تیار ہوتا ہے ہر ایک چیز، بادشاہ تیار ہوتا ہے ہر ایک چیز دینے جو کے لیے، مانگے گا جو وہ مانگے گا وہ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مانگ کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ وہ بندے سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب کو کیا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں مانگ کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ درخواست کرتے ہیں جی حضور آپ کو کیا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر حیران ہوتے ہیں نا۔ جی ہاں۔ اب وہ مفہوم وہی تھا، اسے الفاظ میں شعر کے مصرے میں سجانے کے لیے جو الفاظ منتخب کیے گئے وہ یہ تھے اور بڑے خوبصورت ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، تو مطلب تو یہ ہے کہ مانگ کیا مانگتا۔ بے شک، بے شک۔ تو ایک مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، کچھ صحابہ گردا گرد سیراب ہو رہے تھے دیدار علی سے، تو ایک شخص گزرا، بہت فقیر لگتا تھا، لباس بھی پرانا پھٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عرب میں ایک محاورہ تھا کہ جو بندہ بارزگار باعزت خوشحال ہے اسے ہر کوئی رشتہ دینے کو تیار ہے، اور جو بہت بدحال ہے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا، ایک محاوراتی زبان۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، صحیح۔ یعنی یہ بہت گیا گزرا بندہ ہے معاشرے کا۔ آپ نے فرمایا لیکن اگر اللہ کے بھروسے پر اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے اللہ پورا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ اسے رشتہ دیں نہ دیں
اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر زبان سے کچھ بھی نکال دے اللہ اسے پورا کر دیں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا نکالے گا، وہ نکالتی ہے وہ ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی زبان سے نکلتے ہی وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو. اور یہی وہ درجہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بے شک. اب اس کو کھینچ تان کر پہیلی بنا دیا گیا. مفہوم تو بڑا صاف ہے اور بڑا آسان ہے، اور ہر ایک کے لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. جو بھی پہنچنا چاہتا ہے پہنچے، یہ بندوں کے لیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کسی شاعر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا، روز فاقو مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. تو یہ بالکل ہی الٹ مفہوم اس کا سمجھ کے تو اس نے یہ بات کی. سمجھ ہی نہیں سکا. بالکل صحیح بات. اور وہ یہ نہیں کہ ادیب اور شاعر نہیں سمجھ سکے، اسے میں تو سمجھتا ہوں کسی نے نہیں سمجھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ سارے جو حقائق علامہ اقبال نے اس میں بند کر دیے یہ تصوف کے ہیں. تصوف کے ہیں. سبحان اللہ. اور صوفی اس پائے کا کوئی ملا نہیں جو اس راز کو سمجھتا. بے شک. بے شک. اگر کوئی تھا تو اس کا لوگوں سے اتنا تعلق نہیں تھا کہ انہیں سمجھا. بالکل صحیح. ہوں گے اللہ کے بندے، زمانہ خالی نہیں رہتا، لیکن وہ پھر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے انہیں کیا لینا دینا. تو اس طرح اس کا کوئی مفہوم کسی نے بیان نہیں کیا. الحمدللہ یہ سوال آ گیا. اور یہ خودی کا جو مفہوم آپ نے فرمایا ہے، کمال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اس سے اوپر کون ہوتا ہے؟ پھر کسی اور کے پھر کسی سامنے آگے نہیں وہ جھکتا نہیں ہے اور اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور جو اس کے اندر پھر کانفیڈنس آتا ہے، پھر جو اس کے اندر ایک جاہو جلال ہوتا ہے اس کا، بھائی میاں، کیونکہ وہ تو اس ذات کے آگے جھک گیا نا. ایک خاتون کا نکاح ہو جاتا. صحیح. پھر اس کا سارا کچھ خامد کے لیے ہے نا. کیا وہ بندے بندے کے سامنے اپنی آبرو ریزی تو نہیں کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. تو اگر ایک خاتون نکاح کی وجہ سے ایک بندے کے لیے زندگی محصور کر دیتی ہے، کیا بات ہے. تو مخلوق خالق کے لیے، مکلف مخلوق انسان خالق کو جب اللہ مانتا ہے تو پھر دوسروں کے در پہ کیوں جھکے؟ اور وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے ہر جگہ سے. اگر جھکتا ہے تو بے آبرو ہے. صحیح بات ہے. پھر خود ہی کہاں رہی؟ پھر نہیں ہے. پھر وہ ادھر نہیں جھکا. جو ادھر جھک رہا ہے پھر وہ ادھر نہیں جھکا. ادھر سے تو دھتکارا جائے گا نا. جیسے ایک خاتون اگر آوارہ ہوتی ہے تو خامد تو دھتکار دے گا. بالکل صحیح بات ہے. بے شک. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ واقعتاً تصوف کا ہی یہ، اور اس کے علاوہ یہ حل بھی نہیں ہو سکتا. تصوف کے باہر یہ حل بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اصل صوفی جو اس پائے کے تھے کہ اسے سمجھتے، وہ خلق سے بے نیاز ہو گئے. صحیح بات. انہوں نے کسی کو سمجھایا نہیں. اور جو نہیں سمجھ سکتے تھے انہوں نے سمجھانا کیا تھا. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. تو عمومی طور پہ اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے. جو اس کا اصل مطلب ہے وہ یہی ہے. وہ خود ہی لیتے ہیں جی، اکڑ گیا بندہ، متکبر ہو گئے تو خود ہی ہو گئے. وہ نہیں ہے. بالکل صحیح. خود ہی یہ ہے کہ جب اللہ کو مانا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا تو وہ سر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے. صحیح بات ہے. کسی آرزو، کسی لالچ، کسی وجہ سے بھی نہ، پھر اللہ کے لیے مخصوص ہو. اور جب وہاں بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. کیا بات. کیا بات. یہ آخری درجہ ہوتا ہے عطا کا.